اور ہم نے یہ سنا ہے کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے۔ کوئی ایسی عقلی دلیل کیا پیش کرنا چاہیں گے، تاریخی کوئی ایسی دلیل کیا پیش کرنا چاہیں گے جس سے سامنے والا آپ کا جواب سن کر مطمئن ہو جائے؟ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے کاتب رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سانکھنی۔ آواز سانکھنی میں آپ کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے برادر عزیز جناب عباس ذاکری صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، جو کچھ ایسے سوالات ہیں جو آج کل بہت ہی زیادہ بحث و مباحثے کا مدعا بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ مرحومین کی زیارت کے لیے مطلب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے۔ تو عباس بھائی یہ بتائیے کہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا ان کی قبروں پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، کیا حکم ہے آپ کے کتابوں کے نزدیک؟ کیا ایسی آپ دلیل پیش کرنا چاہیں گے جس سے لوگ سامنے والا مطمئن ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرحومین کی زیارات کے لیے اسلام نے بہت زیادہ فورس کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائے، انہیں یاد کرے، ان کے خاص کر شب جمعہ میں اور روز جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زوروا موتاکم، کہ اپنے مرحومین کی زیارت کرو، ان کی زیارت کو جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ ریزن بتاتے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، اس لیے کہ جب آپ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو وہ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جی، پھر آپ کا یہ جو دوسرا سوال ہے کہ مستورات کا اور خواتین کا قبروں پہ جانا منع ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ عورت کو ہم سے زیادہ اپنے مرحوم سے زیادہ مطلب لگاؤ ہوتا ہے۔ جی، ہمارے مقابلے پہ، مردوں کے مقابلے پہ ایک عورت کو، ایک مستور کو اپنے مرحوم سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لطیف طبیعت اور نازک مزاج ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا، آپ نے کبھی اس چیز پر غور کیا کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ان میں کوئی بھی مستور نہیں ہے، عورت نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن بہت سے ریزنز ہیں، بٹ اس کا ایک جو ریزن ہے، جو اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو ہدایت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کہیں کہیں ہمیں سخت پہلو دکھانا پڑتا ہے۔ جی، اور عورت اتنی سخت مزاج نہیں ہوتی، وہ لطیف طبیعت اور لطیف مزاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ائمہ میں عورت کا انتخاب نہیں ہے، عورت کو نہیں چنا گیا۔ جی، پھر اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے اندر، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں سماج کی بات کرتا ہی نہیں، جی، میں اسلام کی بات کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر عورت حاکم نہیں بن سکتی۔ جی، کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا ریزن ہے بھائی، کیوں نہیں بن سکتی اسلام کے اندر عورت حاکم اور جج نہیں بن سکتی اسلام کے اندر؟ کیونکہ اس کا ریزن جو بتایا ہے علماء نے اور معصومین نے، اس کا ریزن کیا بتایا؟ اس کا ریزن یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی قاتل، مجرم، گناہ گار انسان عورت کے سامنے رونے لگے تو عورت کا دل پسیج جائے گا، اور عورت نرم دل ہوتی ہے اور وہ اس کو معاف کرتی، قاتل کو چھوڑ دے گی۔ تو اس لیے اسلام نے انبیاء کا انتخاب کیا کہ کہیں کہیں سخت پہلو دکھانا پڑتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اس کے بعد بشارت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ائمہ میں بھی عورت کا انتخاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ میں عورتوں کا، خواتین کا قبروں پہ آنا کیسا ہے، تو اس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میں نے ابھی شروع میں بھی آپ سے یہی کہا کہ مردوں کے مقابلے پہ عورتوں کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اپنے مرحومین سے، وہ زیادہ آتی ہیں۔ اچھا،
اس میں جو یہ افواہ ہے کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا منع ہے، بھئی یہ افواہ توڑی ہوئی ہے اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں منع ہے. ان سے ریزن پوچھو بھئی کیوں منع ہے، کیا وجہ ہے، کیوں عورت نہیں جا سکتی اپنے مرحوم کے قبر پر. شاید ان کو اس کا جواب نہ معلوم ہو، لیکن تاریخ نے، یہ وہابی عقیدہ ہے اور وہابیوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے. تاریخ نے جو لکھا ہے، وہابی تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت اپنے مرحوم کی قبر پر جاتی ہے تو معاذ اللہ صاحب قبر اس کو برہنہ اور عریاں یعنی نیوڈیٹی کی کنڈیشن میں دیکھتا ہے، بالکل جی. عریاں دیکھتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو عباس بھائی یہ بتائیے، عورتوں کا قبرستان آنا آپ کہہ رہے ہیں اسلام کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی کیا عقلی دلیل آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے کہ سامنے والا جواب سن کر مطمئن ہو جائے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو یہ وہابیوں کا پروپیگنڈا ہے، انہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت جاتی ہے قبر پہ تو اس کو وہ نیوڈیٹی کی کنڈیشن میں دیکھتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں پیغمبر کی کہ لعن اللہ زائرات القبور، کہ پروردگار لعنت کرے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر. لیکن ایک حدیث اور ہے، تھوڑا سا لفظوں میں اختلاف ہے، اس میں مبالغہ آرائی اور ایگزیجریشن اور اتشوکتی سے یعنی بڑا چڑھا کے اس میں پیش کیا گیا ہے. زورات القبور یعنی بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی، اپنا وقت قبروں پہ گزارنے والی. ٹھیک ہے. وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. کل ملا کے یہ دو حدیثیں ہیں جو وہ ان کو مدعا بناتے ہیں اور انہیں پیش کرتے ہیں. میں یہی ان ساری باتوں کا نتیجہ جو دینا چاہوں گا، رزلٹ وہ یہی ہے کہ میں کہتے ہیں کہ سوال کے ذریعے سوال ہی پوچھ لینا وہ منطقی دنیا میں دلیل نقضی کہلاتی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کی حدیث ہے اور رسول نے لعنت کی ہے قبروں کی زیارتوں پہ، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حضرت عائشہ کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ محرم ہے، لیکن پیغمبر کے اطراف میں جو دفن ہیں جنہیں حضرت عائشہ نے جگہ دی ہے اپنے پیغمبر کے برابر میں اپنے گھر میں، تو ان کے لیے کہاں تک صحیح ہے؟ معاذ اللہ کیا پھر وہ تو اس حدیث یہ جو عائشہ نے فعل انجام دیا ہے یا پھر دفن کروایا ہے وہاں پہ، اس میں آ کے پھنستی. یہاں تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا. پیغمبر کا حضرت عائشہ کو نیوڈیٹی کنڈیشن میں دیکھنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جو دو دفن ہیں معاذ اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا شروع میں کہ عورت لطیف طبیعت ہوتی ہے. پیغمبر 1,24,000 آئے، آئمہ ہمارے، کہیں بھی عورت کو حاکم نہیں بنایا گیا، کہیں پیغمبر نہیں بنایا گیا، کیونکہ قاتل، ظالم، مجرم اگر اس کے سامنے رو دے تو اس کا دل پسیج جائے، وہ نرم دل ہو جائے، اسے معاف کر دے. اس لیے تو عورتوں کو اپنے مرحومین سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے. یہی سوال کا جواب سوال ہی میں ہے. تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی عباس صاحب نے کس طرح سے دلیلیں پیش کی. تو میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی پر بھی تنقید کرنے سے پہلے اس کی جانکاری، اس کی جو ان کی حدیث ہے، یہ کتابوں سے واضح ہے، ان کو دیکھیں، لوگوں سے ملیں، اس کی جانکاری کو گہرائی میں جا کے نکالیں، تاکہ تاریخ کا مطالعہ کریں. تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کوئی آبجیکشن اٹھائیں. اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. تب تک کے لیے آواز سانکھنی کو سپورٹ کرتے رہیں. دھنیہ واد.